یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا خاتم النبیین. پڑھئے بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز محتشم سامعین حضرات، آج پہلی مرتبہ آپ کے ہاں حاضری کا، آپ تمام احباب کی زیارت کا، آپ تمام احباب سے گفتگو کا شرف نصیب ہو رہا ہے. 11 ستمبر ہے نا 2024. تو مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، اگرچہ تھکاوٹ بڑی ہو گئی، بڑا سفر ہے. تو استاد العلماء، راس المحققین، مسلک اہل سنت کی عزت اور آبرو، حضرت علامہ محمد الیاس علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب اتاری قادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد عثمان جلالی سلمہ اللہ تعالی، اور ہمارے بھائی پیکر عز و اخلاص و اخلاص جناب محمد آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ، میرے ساتھ تشریف لائے ہیں استاذ القرآن خادم القرآن حضرت قاری محمد ارشد خان صاحب رضوی حافظہ اللہ. تو ماشاءاللہ یہ بڑا خالص دیہاتی ماحول ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور دل تو کرتا ہے کہ میں ایک ہفتہ ہی تھے رواں. ایسا ماحول ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ. ہمارے تو ادھر گرمی بڑی ہے. اچھا پنجابی ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے؟ میرے والی پنجابی سمجھ آئی؟ چلو یارو ساڑھے والے تے سپیکر کان پھاڑ دے دینے، تیرے والے میں حل نہیں کوئی نہیں پہ، مرضی ہے تیری میں، تمہیں نون لیگ دا ہی لگنا ہے. بھائی مسئلہ ہے کہ میں جی میں توڑا مہمانا ہوئے انہا اہل حدیثہ دا بھی مہمان ہے، اور میری شادی بھی تھے قید آباد ہوئی ہے. وہ سارا پنڈی ساڑھا ہے حدیثہ دا ہے، 35 ڈی بی شام آڑا سارا پنڈ، اور میری حدیثہ نے گھر شادی ہوئی ہے. تو میری کوئی مخالفت اتھو دے اہل حدیثہ نال نہیں ہے کہ میں کوئی بات کرا اور اے انسلٹ فیل کر جان. وہ جی ساڑھے نہ گل کی تھی ہے، توڑے نال نہیں کی تھی، وہ جڑے ساڑھے نال کر رہے ہیں اسی بھی انہوں نال کرنی ہے. اور میں خود اہل حدیثہ تو سنی ہویا، اور میری یہ تقریرہ سن کے لوگ اہل حدیث ہونے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں کو ڈھکیا چھپے اہل حدیث رہے ہیں. الحمدللہ سرگودے دے خوشاب دے سارے علماء اہل حدیث میں نے جان دینے اچھی طرح، بڑے بڑے یار رہنے میرے، ان بھی سلام دعا ہے، خوشیاں غمیاں تے بھی کٹھے ہو جانے ہیں. تو اے میری گفتگو درد دل نال سنی جائے، یہ سمجھ کے نہیں کہ میں کوئی بریلوی آئے اور ایک غیر مقلد نے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل اللہ دا قرآن ہے اور سونے نبی دا فرمان ہے. اساڑی درس نظامی استاد العلماء تشریف فرمان اصول شاشی جی، پہلا اصول ہی یہی ہے کہ اللہ دا قرآن. بولو سارے بولو نا، مجی والے تو بڑے دور بیٹھے نے. اللہ دا قرآن بولو، اللہ دا اے حنفیہ دا پہلا اصول ہے. ساڑی اصول شاشی پڑھ لو، اور جڑا اس دا منکر ہے وہ سنی حنفی دے کی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. پہلا اصول اللہ دا قرآن. تو جڑا آج تو بعد دھوکہ دے کہ جی قرآن حدیث نہیں من دے، قرآن حدیث نہیں من دے، تو تسی کی جواب دینا ہے کہ پہلا اصول سنیہ دا کی ہے؟ نہیں، یہ 4 بندے ہی بولن گے، باقی سارے چپ رہن گے. ماشاءاللہ یہ تسی ایسے واسطے مجیاں دور ڈائیاں نے بھی مولوی
مولوی دا علماء نہ بڑے بولو سارے یار اگے آ جاؤ بڑی جگہ پئی ہے چھڑ جو کرسیاں شرسیاں تہاڈی مہربانی اگے آؤ اینا میں سفر کیتا ہے یار کچھ چند گلاں سنو انشاءاللہ میری آج دی تقریر سن کے یہ ساتھی بھی سمجھ جان گے کہ مسلک اہل سنت ہے کی ہے توجہ نال مسئلہ سمجھ لو اہل سنت و جماعت حنفی بریلویت ساڈا دیوبندیت دے مقابلے تعارف ہے مسلک نہیں ہے مسلک دی پہچان ہے جس طرح علوی صاحب خوشابی نے کوئی سرگودوی ہے اور کوئی اہل حدیث دا مولوی پسروری ہے کوئی چھتوی ہے کوئی کچھ ہے کوئی نقوی ہے تو یہ کوئی مسلک تے نہیں ہے یہ تے ایک نسبت ہے ایک تعارف ہے اہل حق دا تعارف ہے سٹیپ بریلوی ہے کہ بریلوی کون لے اہل سنت و جماعت اور نبی کریم میں نہ بھائیوں دی منت کر کے کہاں گا اپنی آخرت سامنے رکھن میں اپنی آخرت واسطے واپس لوٹ آیا سنی بڑھیا اے بھی قبر حشر سامنے رکھن ایک حدیث لے آن کہ میرے نبی نے فرمایا ہوئے حدیث تے عمل کرو میں آج دوبارہ پھر حدیث ہونے دا اعلان کر دیا توجہ ایک حدیث لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہوئے اہل حدیث بڑھو میں اعلان کر دیا گا کہ میں اہل حدیث تقریر وچ سوال نہیں کرنا سوالاں دا ٹائم دیا گا ہے کہ تسی کی بیان کرو ہاں کرو دسو جتنے نبی نے فرمایا حدیث پڑھو ایک میں بھی آپ کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ اللہ کا نبی نے فرمایا دیکھو گل گول کر رہے ہیں میرا سوال کی ہے میں آکھیا کہ فرق ہے اے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا اے نہیں فرمایا سنت نبی حدیث نہیں گل تے میرے علی آ گئی کہو سارے سبحان اللہ ایک قیامت دی صبح تک آ جان حدیث دا لفظ نہیں دکھان گے کوئی گل میرے علی کرتی سنت خیر جاؤ ہن تقریر کرن دیو پھر تواڈے نال تواڈا میں کراں او عمل نہیں ہے دیکھو انہاں بھی علم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا درجہ بیان کر رہے ہیں کہ کتاب تو بعد حدیث ہے نہیں خاموش بیٹھو میں تانوں سمجھ گیا ایک منٹ تسی نہیں بولنا میرے بھائی نے او میرے بھائی نے میرا چیلنج نوٹ کر لو ہاں آرام کوئی گل نہیں جھگڑا نہیں کریں گے یہ ساڈے بھائی نے تسی توجہ رکھو تو بیٹھو آپ بڑے پیار نال وہ ساڈے بھائی نے اور میں بھی یہی گلاں کر کے اوتھے رہیا مینوں پتہ ہونا کیڑی کرنی ہے میں پریشان نہیں ہوندا پریشان ہوے جنوں پتہ نہ ہوے گج کے بولو یار لبیک یا رسول اللہ گج کے بولو ماشاءاللہ آج یا رسول اللہ دا بھی مسئلہ حل کر جائیں گے بھائی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ اے حدیث کی شان بیان ہو رہی ہے بلکہ قرآن و حدیث آکھیا گیا ہے یہ اور بات ہے میرے لفظ نوٹ کرو گالو ہیر پھیر کر دینا بدل دینا کہ قرآن حدیث جو فرق بیان کرو فرق بھی دسا گے پر میرا جڑا لفظ ہے وہ کتے گیا میں پھر ریپیٹ کرنا ایک حدیث دکھا دینا کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے میری حدیث تے عمل کرو جو کہو گے عمل کرا گے جو تسی کہو گے مان جاواں گے میرے نبی نے فرمایا سنت سے عمل کرو من تمسک بسنتی بھی حدیثی نہیں من تمسک بسنتی اند فساد امتی فلہو اجر بیت شہید جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اب آپ مہربانی کر کے سنت کا لفظ ہٹا کے حدیث لے آئے ہم آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہیں نمبر 2 نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا
یہ دوسری بات کر رہا ہوں. اگر یہ ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں جی جو حدیث آئے گی عمل کریں گے تو میں ایسی حدیثیں کھولوں گا کہ یہ بیچارے کبھی بھی اس پر عمل کر سکتے. صحیح بخاری میں آ رہا ہے سرکار نے ساری رات اما عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمایا. حدیث نہ ہو ان کا بھی مجرم اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم. آپ نے ساری رات اما عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمایا اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مبارک خراتوں کی آواز میں کانوں سے سنتی رہی ہوں اور صبح حضور اٹھے اور سیدھا مصلی پر جا کر جماعت فرمائی ہے. کسی اہل حدیث میں ہے جرت کہ ساری رات ستا رہے مارے کھراٹے تے صبح مسلے تے نالے آکے کو بخاری دی حدیث ہے اسی دی حدیث تے عمل کرنا ہے. اور نہیں بابا وہ حدیث تو ہے پر میری تیری اوقات نہیں, وہ خاصیت آمنہ کے لال کی ہے, وہ رتبہ اور اختیار حضور کا ہے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند ناقض وضو ہے, ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ ساری رات سوئے اور صبح وضو نہیں فرمایا. فرمایا عائشہ میرا سننا اور ہے, میرا سونا اور ہے, امت کا سونا اور ہے. میں نبیوں میں نبی ہوں اور انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. لہذا یہ حدیث تو بنے گی سنت, اس پر کوئی عمل کر سکتا. وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا مسلم شریف میں کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا اور قصدن توڑا تو فرمایا 60 رکھو اور وہ بھی پیدر پہ مسلسل, ایک بھی ناگا تو دوبارہ گنتی شروع. تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو ہوا نہیں, میں کیسے 60 رکھوں گا؟ فرمایا 60 مساکین کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا جی میرا تو اپنے گھر کا پورا نہیں ہوتا, صحیح مسلم میں نہ ہو چور کی سزا میری سزا, ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے میں. فرمایا لے جاؤ مساکین میں تقسیم کر دو, تیرا کفارہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا یتیم مسکین کوئی نہیں ہے. فرمایا جا تو کھا لے, تیرا کفارہ ہو جائے گا. تو اس حدیث پہ کوئی آج فتویٰ دے سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, نالی ڈھلے ہو گئے ہو بادشاہ. اس حدیث سے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں, یہ خاصیت میرے مصطفیٰ دی ہے. بخاری مسلم اٹھائیے متفقن علیہ, آپ نے اعلان فرمایا کہ قربانی نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی, پہلے کوئی کر سکتا نہیں. ایک صحابی نے کہا فرمایا بھائی بات تیرے پر قربانی واجب ہے. تو کہنے لگا جی کوئی سی کر بیٹھا. فرمایا جا تیری ہو گئی, تیرے بعد کسی کی. تو آج کوئی اس حدیث کو لے کر فتویٰ دینے کی جرت کر سکتا ہے؟ کوئی اہل حدیث غیر مقلد بھی نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا بھائی ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوگا, جو حدیث سنت بنے گی وہ عمل ہوگا. یہ میرے سامنے موجم کبیر پڑی ہے, اسی بیگ میں لے کر آیا ہوں. ان ساتھیوں کو ہاتھ جوڑ کے والا دکھاؤں گا. حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی, 2 سیڑھیاں چڑھ کے, اور جب رکوع کیا تو نیچے تشریف لے آئی, اور جب سجدہ کیا تو, اور جب قیام کیا پھر منبر پہ چڑھ گئے. آج کوئی مولوی اس طرح کرا سکتا ہے؟ بول دے ہی نہیں ہو بادشاہ, ایک باری بول کے مڑ کے فرجے چلا جاتے ہو نا. میں عوامی خطیبہ, میرے نال تھوڑا جا تو بولنا بھی پوے گا. وہ تے مسائل بیان کر رہے ہیں, میں حضرت کو ڈر کے, اتنے بڑے مفتی میرے کول بیٹھے نے, تو میں عرض کر رہا ہوں حدیث اور ہے, بولو سنت ہے. پھر حدیث میں تو ضعیف بھی ہے, 36 سے زیادہ اقسام ہیں. مقررات حذف کر دو تو 26 تو متفقن علیہ, حدیث تو موضوع بھی ہے. پر سنت میں ایسا کوئی درجہ یا فعلی ہے یا تقریری ہے یا قولی ہے. تو لہذا بندہ جو اہل حدیث ہے تو پوچھے جی حدیث معلل والے اہل حدیث ہو, ضعیف والے ہو, کس حدیث کے اہل ہو. اور پھر اہل وہ ہوتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو. امام کون ہوتا جڑا کھوتی ریڑھی چلائے؟ اگو چپ کر کے بیٹھے.
بھائی جس نے امام مسجد کا لانا وہ کیا وہ مستری ہوتا ہے؟ وہ نماز پڑھاتا ہے. بولو کی کرتا ہے تے جیڑوں نماز آندی نہ ہوئے وہ بھی امام مسجد ہے. ہن ایتھے تے کھوتی ریڑھی چلانے والا بھی اہل حدیث ہے, مزدوری کرنے والا بھی اہل حدیث ہے. بھئی اہل حدیث تے محدثین دا لقب ہے جنہاں حدیث دی خدمت کیتی ہے تے جنہاں نو حدیث دی ترکیب ہی نہیں ہوندی. لفظ حدیث دا پتہ نہیں, محدث دا پتہ نہیں, محدث دا پتہ نہیں, اور جنہوں حدث دا پتہ نہیں. فرق دا یہ سارے الفاظ نے, مترادفات نے. جنہوں پتہ ہی نہیں وہ بھی کہتے ہیں میں اہل حدیث ہاں. وہ بابا اہل حدیث فن نے جن دے ماہر جڑے ہوئے نے انہاں نو اہل حدیث کیا گیا ہے. ایک کسی مسلک اور جماعت دا نام ہو سکتا. اور ویکھو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی, علیکم بحدیثی کیوں نہیں آیا؟ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے 4 یار جو خلفاء راشدین نے انہاں دا عمل بھی سنت ہے, میرا عمل بھی سنت ہے, اور بولو 4 یاراں دا عمل بھی سنت ہے. ایک مسئلہ دے حل ہو گیا. دوسرا میں پھر وہی لفظ استعمال کراں گا. ساڈا پہلا اصول کی ہے نہیں سارے نہیں بولتے چونکہ سنیو تسی بول دے ہے ہی نہیں ہو, بعد جو توانو گل لبدی کوئی نہیں پھر پھنس جاندے ہو. یہ بھی تے ساڈے بھائی نے نا ہتھے چڑھ گئے. تو ساڈا پہلا اصول اللہ دا قرآن. بولو جی ساڈا پہلا اصول اللہ دا قرآن. اس سے اصول شاشی نے لکھے مولانا اگر حدیث قرآن نال ٹکرا جائے تو کنوں ترجیح دیتی جائے گی؟ مدرس بیٹھے نے قرآن پاک نو اے جی قرآن حدیث نہیں مندے, قرآن حدیث نہیں مندے. اے انہاں دے بارے جھوٹ بولتے ہو جنہاں دا پہلا اصول ہی اللہ دا قرآن ہے. اور ایسے اصول شاشی نے لکھے ہے ساڈا دوسرا اصول فرمان مصطفیٰ ہے, حدیث رسول ہے. فرمان رسول بولو فرمان رسول اندیا 3 قسماں نے, قولی, فعلی, تقریری. پر یاد رکھو قول فعل نالو اعلی, قول فعل نالو اعلی. ایک پاسے فعل ہوئے دوسرے پاسے قول ہوئے کہ ترجیح کنوں دیتی جائے گی؟ قول نو, فرمان نو. بولو کنوں ترجیح دیتی جائے گی؟ مثال دے طور تے حضور دیاں اپنیاں شادیاں نے 11. بولو کتنیاں نے؟ پر امت واسطے قول کیے 1 2 3. تو ترجیح ان قول نو ہوئے گی یا حضور دے فعل نو ہوئے گی؟ بولو نا یار, قول نو ہوئے گی. تو اسی دوسرا اصول اللہ دا قرآن رکھنے ہیں. اور تیسرا اصول اجتہاد ہے. اگر اسی اپنے بھائی نو پوچھ لئیے کہ اجتہاد دا مطلب کی ہے, انہاں نو نہیں آئے گا. اجتہاد دی جڑی ساڈی کتب وچ تعریف ہے انہاں نو نہیں آئے گی. اور پھر بھی اعتراض کر دینے. تو جس کام سے اعتراض کرنا ہے پہلے پتہ تو کرو کام ہے کیڑا. مجتہد کون ہے اور اجتہاد کیے؟ مجتہد مسئلے دا مظہر ہے, موجد نہیں. بولو موجد مجتہد او نہیں جڑا مسئلہ ایجاد کرے, مسئلہ گھڑ کے لے آئے, مسئلہ بنا کے لے آئے. او مجتہد نہیں, وہ کوئی الو دا پٹھا ہوئے گا. اگو چوپ صحیح جی میں انکم ٹیکس والا حساب لینا ہے نا کی. عبدالکبیر حسین بھائی یہ کیوں سارے چپ بیٹھے تواڈے کولوں ڈرے نہیں؟ یہ تو کوئی گل ہے نا. او یار یہ بھی ساڈے بھائی نے, اور ہو سکتا ہے کہ آج اسی گاڑی جائیے. ہاں یہ کیڑا مطلب ہے کسی پرانے اہل حدیث تے ایویں ہی بنے نے, کسی دا پتر بن گیا, کسی دا بھائی بن گیا, تے سنی تے حضرت ابو بکر صدیق تو چلے آ رہے ہیں. ہاں اہل حدیث کی ابتدا مولانا عبدالحق بنارسی تو ہوئی ہے. اب مولانا عبدالحق بنارسی تو پہلے ایک اہل حدیث دکھا دیو جو چور دی صدا میری صدا, جو بندیاں دی ابتدا مولانا قاسم ننوتوی تو
ہوئی ہے مولانا قاسم نانوتوی تو پہلے ایک دیوبندی کہلان والا دکھا دیو جو چور دی صدا میری ہے اور سنیاں دی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے جو تو سنت ہے وہ تو اہل سنت نہیں تو میرے معزز سامعین مجتہد یہ حدیث لے آؤ تسی جو آندے ہو ہر مسئلہ قرآن حدیث ہے لے آؤ حدیث کہنے لگیا اس بارے حدیث کوئی نہیں میں کیا پھر احسان من امام اعظم ابو حنیفہ دا اونا حدیث کتے والی سامنے رکھ کے سارے دا حل بیان فرما دیتا ہے اینو کہندے نے اجتہاد ایندی ایک چھوٹی جی مثال سمجھو اے زمین دے تھلے پانی ہے بولو زمین دے تھلے پانی ہے اے ڈاکٹر صاحب کٹن گے بول دے نہیں ہو اے مفتی صاحب کٹن گے اے جناب انجینئر صاحب کٹن گے نہیں بھائی اے او کٹے گا جیڑا اس کام دا ماہر ہے جیڑا اس کام دا ماسٹر ہے کی مستری کہندے ہو مستری پلمبر ہے مستری او بور کرے گا اور پانی کٹ کے تواڈی خدمت پیش کرے گا مسئلے سارے رب دے قرآن وچ نے کچھ ظاہر باہر نے کچھ باطن وچ نے پر کڈن واسطے نورا غفورا تطورا اور نتھو پھتو نہیں چاہیدہ کڈن واسطے او عالم چاہیدہ ہے جیڑا قرآن دا بھی ماہر ہوئے گا اور حدیث رسول دا بھی ماہر ہوئے گا اینی گالے اچھا کتے قرآن وچ مجھ دا ذکر بھی آیا میں سادیاں گلا کر لوا نا ہن بول دے نہیں ہو جاموس کہندے نے انہوں جاموس قرآن وچ پورا ذکر کوئی نہیں حدیث وچ کتے بھی ذکر ہے اے عرب دا جانور ہی نہیں پانی والا سی اوتھے تے پانی ہے ہی کوئی نہیں سی کسے صحابی نے مائی دا دودھ پیتا اگو بول دے نہیں پھر یہ صوفی روٹیاں نو لگے کسے صحابی نے مجھ دا دودھ پیتا حضور نے پیتا یہ پھر حلال کی میں ہو گئی تو اہل حدیث بھائیاں کڑو اگر حدیث نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو مہربانی کر کے مجھ دے سانو عطا فرما دین ہدیتاً توفتاً کیونکہ یہ قرآن حدیث جو ثابت ہے سارا سال کٹے دا گوشت کھان گے قربانی ساڑھے میں لڑن لگ بین گے قربانی کٹے کی نہیں ہو سکتی تو میں کیا کٹے دے ماشاءاللہ کپورے بھی توڑے ہاں حلال نے توڑے ہاں تے خوشیتین بھی حلال نے بکرے دے بھی حلال ہے چھترے دے بھی حلال نے اپنی واری تے چھڑ دے خوشیتین بھی نہیں ہو تے ساڑی واری لڑائی پا لئی کہ جناب کٹے دی قربانی بکھاؤ قرآن حدیث چو میں کہ تو کٹے نو چھڑ کٹے دی ماں بکھا بھئی مجھ کٹے دی ماں ہے نا یہ میں توڑے جلسے جو بھی بیان کر آپ طریق پکی کر لو مجھ کٹے دی میں کہا تُسی پتر رہن دیو بڑے اممہ بھی کھاؤ کتھو لے دیجے اگو کہنے لگیا وہ چونکہ گاہ کا ذکر قرآن میں ہے تو یہ گائیں جیسی ہے میں کہا گائیں جیسی ہے یہ کوئی انہوں پٹھا وپاری بھی کہہ سکتا وہ بھی کہتا جی مجھ ہو رہے تھے گاہ مجھ اور ہے اور گائیں وہ کہندا جی اودیاں چار لتاں نے گاں دیاں اے ہن فقہ الحدیث جاری ہے فقہ الحدیث او جی چونکہ گاں دیاں چار لتاں نے مجھ دیاں بھی چار لتاں نے میں کہا بابو کھوتی دیاں بھی تے چار ہی نے اودیاں کیڑیاں پنج نے کہندا جی او اس طرح میں کہا نا احسان من امام اعظم ابو حنیفہ دا جن نے گاں والی آیت لے کے تینوں مجھ دا دودھ بھی پیا چھڑائے مکھن بھی کھوا چھڑے آئے کٹے دا گوشت بھی کھوا چھڑے آئے اور عجب ہیں یہ کھانے غرانے والے کھاندے بھی جا رہے ہو تو امام صاحب دے فتوے بھی لاندے جا رہے ہو نہیں تے سانو حدیث قرآن بھی جو مجھ کٹ کے بکھاؤ تو کوئی کٹ سکتا تو مجتہد وہ نہیں جو مسئلہ گھڑے مجتہد وہ نہیں جو مسئلہ نیا بنائے ایجاد کرے ارے مجتہد تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تہ میں غوطہ لگا کر مسئلہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد اہل سنت کا چوتھا اصول ہے اجماع امت بولو اجماع جس پر امت جمع ہو جائے وہ عمر حضور نے فرمایا
تو جب ساری امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے اس کی حیثیت بھی قرآن و حدیث کے برابر ہے۔ یہ فقہ حنفی کے 4 اصول ہیں۔ اب 5ویں یہ اہل حدیث ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید پر ان کی پوری جو مسلک ہے وہ فقہ شافعی کا مسئلہ لیں گے کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوتا ہے، فقہ حنبلی کا مسئلہ لے لیں گے چونکہ وہ اکثر امام ابو حنیفہ کے متضاد ہوتا ہے، اور اس کو لے کر ان کی فقہ شافعی کا مسئلہ لیں گے یا فقہ حنبلی کا مسئلہ لیں گے اور دعویٰ کیا کریں گے مالکی نو منو اسی یہ نہیں آندے، شافعی نو منو اسی یہ نہیں آندے، حنبلی نو منو اسی یہ نہیں آندے، حنفی نو منو اسی یہ نہیں آندے، اسا ہاں تانوں رب رسول ول بلاندے۔ او میں کہ بابا اپنا ایک مسئلہ تے لے آؤ نا جڑا شافعی تے حنفی شافعی تے حنبلی فقہ تو باہر ہوے، کوئی ایک مسئلہ تے لے آؤ نا جڑا فقہ شافعی تے تہاڈا خلاف ہوے یا فقہ حنبلی دے خلاف ہوے، جدوں ہے ہی نہیں اور اوتھے جا کے اپنا لقب لکھ دے نے سلفی۔ میں سعودیہ چ رہ کے آیا اوتھے لقب تے سلفی کون ہوندا؟ سلفی سٹارٹ سلفی کون ہے؟ سلف صالحین دی منن والا۔ اور ایتھے کہندے نے کسے سلف نو نہیں مننا گے، کسے خلف نو نہیں مننا گے، اسی تے قرآن حدیث نو مننا گے، اسی ہاں قرآن حدیث والے۔ میں کیا سعودیہ جا کے چونکہ چندہ لینا ہے فنڈ لینا ہے اوتھے سلفی بن گئے۔ اللہ دی قسم سلفی کسے اہل حدیث دا لقب نہیں، صفی سلفی حنبلیاں دا لقب ہے۔ اور پھر اوتھے جا کے کی کہلاندے نے عصری۔ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب فیصلہ آباد دے انہاں دے بہت بڑے عالم دین نے، میرے یار نے پرانے، آنا جانا رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رہے ہیں۔ وہ عصری کیوں کہلاندے نے؟ عصری دا مطلب جڑا قرآن حدیث دا اثر سلف صالحین نے قبول کیتا ہے اسی انہاں دی پیروی کرن والے ہاں۔ اے بھی حنبلیاں دا لقب ہے۔ جدوں تسی کہندے ہو مالکی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، شافعی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، حنفی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، حنبلی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، تے بابو یہ سلفی لقب حنبلیاں دا ہے، عصری لقب حنبلیاں دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سلفی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، عصری بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ تسی تے نعرے لا دیتے نہ یزیدیہ نہ حسینیہ، محمدیہ معاذ اللہ، یزید تے حسین نو یزید تے حسین نو برابر سمجھ کے مسترد کر دیتا۔ اور اہل سنت دا نعرہ ہے کہ یزیدی کوئی نہیں پر حسین قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ حسین بھی محمدی ہے، ابو بکر صدیق بھی محمدی ہے، عمر بھی محمدی ہے، عثمان بھی محمدی ہے اور علی بھی محمدی ہے۔ آؤ یہ سوال کر دینے کہ جناب تسی حنفی ہو یا محمدی ہو؟ کر دینا بھائی آپ حنفی ہو یا محمدی ہو؟ تو کی جواب دے ہو؟ حنفی ہاں۔ کہتے ویکھو تسی حنفی ہو اسی محمدی ہاں۔ تو میں نو ایک نے پوچھیا شاہ جی، میں کہا ہاں جی تسی حنفی ہو یا محمدی ہو؟ میں کہا سوال ہی غلط ہے۔ بولو سوال ہی کیوں کہ کمپیریزن برابر دی سطح تے ہوئے گا۔ مثال دے طور تے اسی پنجابی ہاں، بولو بھئیہ صوبہ کیڑا ہے تو اسی سارے بولو تو صحیح یار ہے، پنجابی ہو گئے۔ تو ہن میں تو انہوں پوچھا انڈین ہو یا پنجابی ہو؟ نہیں جی سوال ہی غلط ہے۔ انڈیا دا پنجاب نہ کی جوڑ ہے، سوال تے بڑھدا ہے تسی سندھی ہو یا پنجابی ہو؟ ہن آکھو نا پنجابی ہاں۔ او بھائی تسی خیبر پختونخوا والے ہو یا پنجابی ہو؟ اے تے سوال بندا ہے نا۔ تو صوبے دا تقابل کدے نال ہوئے گا؟ صوبے نال۔ او جی تسی بلوچی ہو یا پنجابی ہو؟ تو کی جواب آئے گا؟ پر ہن جو کوئی پوچھے پاکستانی ہو یا پنجابی ہو تو سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پنجابی کون ہے؟ پاکستانی نے۔ تو تقابل واسطے بھی تے عقل لے آؤ نا، صوبے دا تقابل صوبے نال۔ ہاں اے سوال کرو جی تسی انڈین ہو یا پاکستانی ہو تو کی جواب آئے گا؟ ہاں ہن سوال ٹھیک ہے نا کہ ملک
دا تقابل ملک نال ہوئے گا. او بابو اے پوچھنا تسی حنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو حنبلی ہو, ہم جواب میں کہیں گے ہم حنفی ہیں اور تقابل نبیوں میں کرنا ہے. تو پوچھو یہودی ہو عیسائی ہو یا محمدی ہو, اس کے جواب میں کہیں گے ہم محمدی ہیں. مگر اے کہنا جی تسی حنفی ہو کہ محمدی ہو, بھئی اندہ کوئی جوڑی کوئی نہیں. کروڑا کھرباں امام اعظم ابو حنیفہ ہون, سرکار دی نالین دی خاک تو بھی قربان کیتے جا سکتے ہیں. کوئی جوڑ ہے اور پھر توڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے, ساڑھا امام اعظم محمد رسول اللہ ہے. عجیب تماشا ہے. یہ دین جی یہ کوئی کہا کہ توڑا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, ساڑھا معاذ اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اے کوئی جوڑ ہے. وہ جی ساڑھا تے چودھری حضور پاک ہے. میں کیا تو یہ گھٹیا لگب حضور نو دیندہ کیوں ہے؟ چودھری نو چودھری رہن دے, حضور نو حضور رہن دے. آقا امام اعظم ہیں پوری کائنات میں, نبیوں میں امام اعظم, رسولوں میں امام اعظم. میں باوضو تقریر کر رہا ہوں, اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں حق لکھا ہے تو رب کعبہ کی قسم, رب محمد کی قسم, امام اعظم ابو حنیفہ ہم مالک کے مقابلے میں, شافعی کے مقابلے میں, حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں جب بات نبیوں کی آتی ہے, صحابہ کی آتی ہے, تو امام اعظم صرف آمنہ کا نال ہے. پر یہ دھوکہ بازیاں کرتے ہو. توڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے, ساڑھا یہ تین جی ہے جی میں آکھیے جی توڑا ایک خطیب احسان الہی ظہیر ہے اور ساڑھا خطیب محمد رسول اللہ ہے. حضور بھی تو امام الخطبہ نے نا, خطیب الانبیاء نے نا, پر ایک تقابل ہے. علامہ احسان الہی ظہیر اپنی جگہ دے خطیب نے اور حضور اپنے مقام دے خطیب نے. یہ دے وچ کوئی تقابل اور جوڑ ہے. اگر کوئی بدبخت کہے کہ امام اعظم معاذ اللہ حضور دے مقابلے اعظم نے, تے اسی انہوں مسلمان بھی منن نو تیار ہیں. یہ اپنی غلط فہمی آج تو آپ دور فرما لو. اور دوسرے فقہ دی لوڑ کی ہے, وہ میں پہلے دس دیتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث چو ثابت ہو سکتا. خون کسے نو دینا ہے یا نہیں دینا, سانو قرآن حدیث چو ثابت کرو. اور نکاح ٹیلی فونک ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ, سانو قرآن حدیث تو ثابت کرو. اے بیبی ٹیوب والا مسئلہ پوری دنیا چل رہے ہیں, سانو قرآن حدیث تو ثابت کرو. سندھ میں عورتاں اپنا دودھ بیچ رہی ہیں اور سرکاری سطح تے خریدا جا رہے ہیں, سانو قرآن حدیث تو دسو. جیڑے لوگ اپنے آزاد دوسرے نو ڈونیٹ کر دینے, سانو قرآن حدیث تو مسئلہ دس دیو. اسی تواڈی عظمت نو سلام کرنو تیار ہاں. تو بہرحال بات ثابت ہو گئی کہ فقہ اللہم فقیہ فی الدین, اللہ جی دے نال خیر دا ارادہ کرتا ہے, اونو دین دی فقہ عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا لہذا فقہ بھی قرآن حدیث دا نچوڑ ہے, قرآن حدیث دی مخالفت ہے. دو مسئلے آخر چھ پھر انہاں دے سوال و جواب. نمبر امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ تے الزام ہے مرجیہ دا, خارجیہ دا, معتزلہ دا. اور میں حیران ہونا ساڑھے اہل حدیث ساتھی وہی اعتراضات امام اعظم ابو حنیفہ تے آج بھی چلا رہے ہیں. بابا پڑھیا لکھیا دور ہے, خدا دا خوف کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قیاس نو اگے رکھ دینے تے قرآن حدیث نو پیچھے کر دینے. اسی کے اولیاء کوئی ایسا مسئلہ جن دے عقل لگے کیتی ہوئے تے قرآن حدیث امام صادق جعفر پڑھو رحمت اللہ علیہ, پڑھو نا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی کسی نے یہی پٹی پڑھائی تھی. امام صاحب ملن تشریف لے آئے, انہوں نے کھربرے انداز نال سوال دا جواب دیتا. تو امام صاحب نے فرمایا خیر ہے, کہنے لگے جی تسی عقل نو ترجیح دیندے ہو, قرآن حدیث میرے نانے دے فرمان پیچھے کر دے ہو. امام صاحب نے فرمایا اے تسی میرے بارے جو سنے ہیں میں نو نہیں سنے ہیں.
بولو مینو نہیں سنیا. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ فرمایا میرا عقل قیاس یہ کہتی ہے کہ عورت نمازاں دی قضا کرے, روزے دے قضا دی لوڑ کیونکہ روزہ ہوتا ہے سال بعد اور نماز او یار بولو تو صحیح روزانہ نماز ہے. پر تواڈے نانے دا فرمان آ گیا کہ عورت ایام خاص وچ نمازاں معاف نے پر روزیاں دی قضا کرے گی. میں عقل پیچھے کر کے فتوی حدیث سے دیتا ہے. فرمایا کہ تواڈے نان میری عقل کہندی ہے کہ پیراں تے مسا کرنا ہوئے تے تھلے کرنا چاہیے ہے, کیونکہ اگر کوئی مٹی مٹی ہوئے گی تے تھلے ہوئے گی یا اتے ہوئے گی. مگر حدیث آ گئی تواڈے نانے دی کہ مسا اتلے پاسے کرنا ہے. میں اپنی عقل چھڑ کے فتوی تواڈے نانے دے فرمان تے دیتا ہے. اے امام اعظم ابو حنیفہ دی شان ہے. تو سر دست ایک مسئلہ ہے یا رسول اللہ دا, آپ سجے کھبے کوئی گل نہیں کرو گے. عبدالکبیر بھائی ایمانداری نال آخرت سامنے رکھے یا رسول اللہ تے تواڈا کی سوال ہے فرماؤ. دو لفظ یا رسول اللہ کوئی اعتراض نہیں. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. مسئلہ دے حل ہو گیا. میں تواڈی عظمت نو سلام کرنا. انہاں فرمایا سانو یا رسول اللہ تے کوئی اعتراض وہ کیوں نہیں ہے. ہن کسے مولوی نے سمجھاتا ہونا ہے نا. ہن ٹھہرو نا جی, ہن خاموش رہو میرے بھائی, ہن خاموش رہو. میں تواڈا مہمان ہاں, ہن میری مہمان نوازی کرو اور خاموش رہو. توجہ. نماز وچ اسی کی کہنے ہیں السلام علیکہ. میں قسم چک رہا با وضو بیٹھا. میں جدوں دا سنی ہویا بے وضو تقریر کیتی نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ پہلے بے وضو کردا ہے, یہ نہیں ہے. پر میں اپنا سنی ہون دا ریکارڈ جمع کر رہا نا. اہل حدیثاں بھی وضو ہے بھائی, کوئی فتوی پٹھا نہیں لینا اور گل دا مطلب غلط نہیں لینا. جدوں دا سنی ہویا میں بے وضو تقریر نہیں کیتی, با وضو بیٹھا. السلام علیکہ ایھا النبی. جو ترجمہ اہل حدیث عالم کرے گا سنی دا وہی ایمان ہے. مسئلہ جیڑا یا رسول اللہ نماز تو بعد حرام ہے, وہ نماز وچ کیویں جائز ہے؟ اگر نماز وچ جائز ہے تو پھر مان لو اسی سنی نماز وچ بھی وہی کہنے ہیں, سلام پھیر کے بھی وہی کہنے ہیں. یہ تو دو لفظی مسئلہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں آیت پڑھی خطبے اللہ سیدھا راستہ دکھا, تو جواب آنا چاہیے تھا سینا صراط القرآن والحدیث. ایک صوفی صاحب بول رہے ہیں باقی سارے اے مولوی بھی چوپ بیٹھے ایسا انتر مال یہ بھی نہیں بول رہے. او بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث آیہ فاتحہ. چلو اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ و صراط الرسول. بھائی یا اللہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا صرف قرآن حدیث نہیں, صرف صراط اللہ والرسول نہیں, صراط القرآن والحدیث بھی نہیں, صراط الذین انعمت علیہم. ہم ضمیر جمع کی ہے کہ یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ انعام یافتہ کون؟ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے مسلک اہل سنت جو صرف قرآن سے ہے. تو اہل حدیثوں کی ایک دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ مسئلے ان کے بھی وہی ہیں جو امت میں پہلے سے اختلافی چلا جو امت میں پہلے سے اختلافی. یہ بڑی درجہ گلنا گل کر رہے ہیں, میں مخالفت نہیں کر رہا اور میں آج پہلی باری کر رہا ہوں. اگر یہ میرے بھائی نہ بیٹھے ہوندے تو میں آج بھی نہیں سی کرنی. میں نے 10 سال ہو گئے سنی ہوئے آج پہلی باری کر رہے ہیں کہ اے مسئلے وہی نے اہل حدیثاں دے 12 فروعی مسائل جڑے پہلے تو اختلاف کیتے نہ کیتے پایا جاتا ہے. کوئی نواں مسئلہ یار بولو تو صحیح.
مگر انہیں ایک طرز ایسا اپنایا ہے جیڑا پوری امت وچ کسی نے اپنایا. مثلا رفع الیدین ساڈا اج دا موضوع ہے. کتاب کڈو انہاں نو دو سونی حدیثاں سنائی ہے, دوویں کڈ کے تے رکھ دو. رفع الیدین دے بارے چ 3 قسم دیاں حدیثاں ہیں. بولو کنے قسم دیاں؟ اے میں شروع تو یہی تقریر کرنی سی, او تھوڑی جی عبدالکبیر بھائی دے سوالات اور مفتی صاحب دے بیان دی وجہ تو ادھر چلی گئی گلاں. بس ٹھیک ہو, جزاک اللہ. ہن توجہ ہے تہاڈی؟ سبحان اللہ کہو نا سارا مجمع. مسائل مثال دے طور تے آمین بالجہر لے لو, بسر لے لو. یہ پہلے تو مسئلہ چلے آ رہے ہیں پر ان دے تے کوئی مناظرہ ہویا, بولو تو صحیح, کوئی فتوہ کسی نے لایا. یہ صرف تہل حدیثاں نہیں, مسئلہ تو وہی ہے جڑا پہلے تو چلے آ رہے ہیں. مگر یہ نہ پڑھ کے کیا کیا آمین کولو جڑے چڑھدے نے یہودی. او بھائی اسی آمین تو چڑھدے نہیں, تواڈے نال ساڈا اختلاف ہے اونچی کہنا ہے یا ہولی کہنا ہے. سب تو اعلیٰ درجہ ہولی دا ہے. بخاری چاہے کہ جب امام کہے وَلَدْوَالِينَ تو فَقُولُوا آمین, اور فرشتے بھی کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کی زندگی کے پچھلے گناہ تو فرشتے کہتے ہیں. اور ہم نے بھی کہنا ہے ملانی فرشتوں سے ہے, فرشتے بھی کدے شور نہیں پایا, سنیاں بھی کدے شور نہیں پایا. مسئلہ ختم ہے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اونچی کہنی چاہیے تو چلو کہہ دو, کیونکہ امت کے اختلاف تو رہا ہے. پر اہل حدیثہ کی آخیا جیڑا اونچی آمین نہیں کہندا منکر حدیث ہے. یہ فقہ والے میں, یہ حدیث والے نہیں, یہ ان کا ایک عجیب طرز عمل چل پڑا. رفع الیدین کے بارے میں 3 قسم کی حدیثیں ہیں. ان کو کوئی اہل حدیث نہیں بتائے گا, وہ صرف ایک قسم والی بتائیں گے. نمبر 1, توجہ ہے سارے جی, میں سوکھی کر کے سناواں گا. نمبر 1, ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین ہے, ہر اونچ نیچ پر. اور علماء اہل حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں ساری سندن متنن صحیح ہیں. میں ان ثابت نہ کروں ان کا بھی مجرم, اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم. حضور نے سجدے میں بھی رفع الیدین کیا, جاتے ہوئے بھی, اٹھتے ہوئے بھی. اور آپ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوئے اور پھر واپس گئے پھر رفع الیدین کیا. جو بھی اللہ اکبر کہا ہر تکبیر پر رفع الیدین کہا. 10 صحابہ ان حدیثوں کے راوی ہیں. سبحان اللہ. یہ رفع الیدین کی حدیثوں کا پہلا درجہ ہے. اس پر اس وقت امت میں کوئی بھی عمل نہیں, پر حدیثیں ٹھیک ہیں. بولو حدیثیں ٹھیک ہیں. دوسرے درجے کی حدیثیں ہیں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا, پہلا تو اتفاقی ہے نا, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. دوسرے درجے کی کون سی ہیں؟ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا, اور تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت شروع میں رفع الیدین کرنا. اس پر یہ عمل کر رہے ہیں. یہ بھی فقہ شافعی اور حنبلی کا مسئلہ ہے. امام مالک نے بھی رفع الیدین نہیں کیا, امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا. اچھا, اب ہم آپ سے کہتے ہیں ایک یہ دوسرا درجہ ہے رفع الیدین کی حدیثوں کا, اور تیسرا درجہ کہ صرف پہلا رفع الیدین باقی رہا, باقی حضور نے سارے ختم کر دیے. بولو بولو, باقی سارے حضور نے عبداللہ ابن عمر ان حدیثوں کے راوی, عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. بابا 2 سندوں سے آئی ہے, ایک سند سے واقعی ضعیف ہے, مگر دوسری سند کو تو خود امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اس کو کیسے ضعیف کرو گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم نے کیسے نماز پڑھی ہے, ساری پڑھ کے دکھائی, اور فرمایا حضور نے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا ہے, دوبارہ پوری نماز میں رفع الیدین. یہ تیسرے درجے کی حدیثیں ہیں. ان کو یہ کبھی بیان بھی نہیں کرتے اور عمل بھی. ہمارا عمل ان تیسرے درجے پر ہے. اب اس میں پہلی بات اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے
نوٹ کریں پھر یہ الفاظوں کو بدل جائیں گے. ابھی جب سوال جواب آئیں گے تو ہیر پھیر کر جائیں گے. میرے لفظوں پر کوئی بھی چیلنج قبول ہے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے بڑے نہیں قبول کر سکتے. یہ تو ہمارے بھائی ہیں، عالم بھی نہیں ہے، طالب علم ہے. مجھ سے تو خیر بہت اعلیٰ ہے، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا، پر یہ عالم نہیں. پہلا میرا چیلنج نوٹ کر لیں. نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے، ہمیشہ رکوع جاتے ہوئے، ہمیشہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہمیشہ تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیشہ کا لفظ آپ دکھا دو، ابھی ہم رفع یدین شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. اب ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہمیشہ کا لفظ آپ نے مانگنا ہے. بولو کیا مانگنا ہے؟ مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ ہمیشہ. بولو بولو کیا مانگنا ہے؟ یہ پہلا سوال. یہ بھی تو کرتے ہیں نا گلی گلی میں، بخاری کی بات کرو، بخاری دے چلو بخاری جو بھی لے آنا، ایک صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث لاؤ. نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کا رکن ہے، اور رکن وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوتی نہیں. آپ یہ قرآن حدیث سے اس کا رکن ہونا ثابت کر دیں، میں اپنی شکست آپ کی فتح کا اعلان کر دوں. سبحان اللہ. یہ رکن ہونا آپ نے ثابت کرنا ہے. تیسرا سوال، توجہ ہے کہ سو گئے ہو؟ نہیں جی توجہ ہے. تیسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو یا آخر تک کیا ہو، یہ آپ دکھا دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے ابھی عمل شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. ایک صحیح. تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم سے مراد تمہارے مولوی 400 حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں 400 میں سے 399 معاف ایک لے آؤ کہ نبی نے آخر تک رفع الیدین کیتا ہو. اسی تو اڑی فتح دا اعلان کر کے اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے. نمبر 4 چوتھا چیلنج، ایک حدیث دکھاؤ. ایک سبحان اللہ تے تسی سبحان اللہ. میں بھی آج صحیح پھنسے ہیں. سبحان اللہ. ہاں 400 انہوں 399 معاف. عبد الکبیر بھائی قبر حشر سامنے رکھے، نبی کی زبان پہ ہاتھ ہے میرے، جو جھوٹ بولے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو کے مرے. مسلک جائیں جدھر جاتے ہیں، ہمیں رب کا قرآن چاہیے، سرکار کی میٹھی زبان چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہم پہ اتنا شک کیوں کرتے ہیں کہ ہماری کو قرآن حدیث سے تسل چل رہی ہے اور آپ نے قرآن حدیث کو گندا دیا ہوا ہے؟ بھائی ہم سب قرآن حدیث والے ہیں. سبحان اللہ. یہ غلط ہے. سبحان اللہ. 399 آپ کو معاف. ایک حدیث لے آئے کہ نبی نے فرمایا اور رفع الیدین کرو. یہ میں ابھی حدیث پڑھ دوں گا. اب یہاں آپ کی لائٹ بھی بڑی کم ہے پر پھر بھی میں پڑھتا ہوں. ایک صحابی آئے، ہاں مولانا جلائیے گا، جزاک اللہ. ادھر رکھیں، آگے ہو جائے مفتی صاحب. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں جی، اور یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے جی. نوٹ کر لیں علامہ صاحب آپ. سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے، اور یہ میرے پاس معجم الکبیر طبرانی ہے. یہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں بابا، چھوٹے نہیں ہیں. اور یہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث والے نہیں ہیں، یہ پہلے کے گزرے ہوئے محدث ہیں. اور یہ حدیث کی کتاب ہے. کوئی اہل حدیث جس کے حدیث کی کتاب ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. اور حدیث یہ کوئی سند پہ اعتراض کرے، میں ذمہ دار ہوں. پوری سند پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ آگے سند پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھا دوں گا. ایک صحابی آئے، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے فصلی فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نماز پڑھی اور حضور نے فرمایا کہ بھائی چلا جا، تیری نماز نہیں ہوئی. فعاد مرتين او ثلاثا، یہ پیچھے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا فرجع فصلی، آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرجع فصلی. یہ 6 مقامات پر حدیث آئی ہے. میں جو شاہد ہے وہ پڑھ رہا ہوں. 3 مرتبہ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، اور او
ثلاثا 3 مرتبہ فرمایا تو فقال یا رسول اللہ ما علوت بعد مرتين او 3 ان اتم صلاتي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے میں کیسے نماز پڑھوں میں نے کہا کہ فعل سے قول افضل ہوتا ہے یہ قول ہے حضور کا توجہ آپ نے کیا فرمایا کہ انہو لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتودع فيدع الوضوء مبادعه فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وضو کامل نہ ہو ثم یقول پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تم وضو کر لو پچھلی حدیث میں ساری تفصیل ہے اس میں اجمال ہے اللہ اکبر کہو ثم يحمد اللہ تعالی ویثنی علیہ ویقرأ ما تیسر من القرآن فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرو اور جہاں سے تمہیں میسر ہو قرآن کی یحمدو سے یہاں مراد فاتحہ ہے اور آگے تلاوت قرآن ہے ثم یکبر پھر تکبیر کہے حتی تطمئن مفاصلہ حتی کہ تیرے پورے جوڑے اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے یعنی جب تو رکوع میں جائے تکبیر کہہ کے تو جلدی نہیں تطمئن مفاصلہ اپنے جوڑ ایک ایک جگہ پہ آ جائے ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما اور جب تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو سیدھی طرح کھڑا ہو جا یہاں کوئی رفع دین کا ذکر ہے ثم یکبر پھر تکبیر کہے وَيَسْجُدُ اور کہاں چلا جا سجدے میں حتی تطمئن مفاصلہ حتی کہ تیرا جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ ثم يرفع راسہ حتی یستوی قائدا آگے وہ ساری آپ نے تفصیل بیان فرما دی تو اس میں خود حضور فرما رہے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر تکبیر کہہ کے تکبیر انتقال کہہ کے سجدے میں چلا جا یہاں کوئی رفع دین کا بیان ہے تو آپ سے مطالبہ ہے ہاتھ جوڑ کر بھائی نہ لڑاؤ قوم کو ایک حدیث لے آؤ کہ نبی نے فرمایا رفع دین کرو اللہ کی قسم میں صبح سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں ایک لے آؤ آج تو بعد یہ مطالبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے کرانگے حدیث لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہوئے جے تسی کہو نا جی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر دے کولو رفع دین دے بارے 6 قسم دیا روایتاں نے بولو کنے دیا جدو ایک راوی 6 قسم دیا روایتاں اور اس راوی دا اپنا شاگرد بیان کر دے کہ میں ساری زندگی سعید ابن مسیب بیان کر دینے حضرت مجاہد بیان کر دینے کہ ساری زندگی اسی انہاں نے پیچھے نمازاں پڑھی نے انہاں نے رفع دین کیتا حضرت عمر بھی نہیں کیتا حضرت علی نے بھی اور میرا 5واں چیلنج حضور تو بعد امام کون بڑے نے حضرت ابوبکر سارے نہیں بول رہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر انہاں 2 سال نمازاں پڑھائیاں نہیں پڑھائیاں آپ انہاں دی ایک رفع دین والی دکھا دیو اسی تہاڈی فتح اپنی شکست دا اعلان کر دیں سبحان اللہ آخر پہلے ایمان تے انہاں نوں 400 حدیثاں سمجھ نہیں آئیاں تے تانوں آ گئیاں نالے میں کیا کول رفع دین نہ کرن دا ہے بولو کرن دا میں تو انہوں چیلنج کیتا نا بھی کرن دی ایک حدیث لے آؤ لہر جلاؤ جی اور تسی کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب تو نہ کرن دی ایک لے آ میں نہ کرن دی 250 جمع کر چکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ 12 حدیثہ دینے وچ موجود نے 12 جنہیں جو آؤ میں تو انہوں پیش کرا باقاعدہ قول موجود ہے رفع دین دے خلاف قول اور کرن دا ایک بھی قول ہے بولو تو صحیح ہے دوسرے امام حضرت عمر بڑے نے لے آؤ دلیل تیسرے حضرت عثمان بڑے نے لے آؤ انہیں 12 سالہ خلافت اس کو رفع دین کیتا ہوئے 18 سالہ پھر حضرت علی پاک بڑے نے انہیں تو ایک لے آؤ نا کہ ایک نماز رفع دین علی کیتی ہوئے اے دیکھو حضرت جابر بن سمورہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرآہم رافعی ایدیہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے
اور دیکھا کہ لوگ رفع دین کر رہے ہیں تو قال ما لهم رافعی ایدیہم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جملہ ہی کافی ہے رفع دین سے روکنے کے لیے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا، تو کی ہو گیا کہ تم ایسے ہاتھ ہلا رہے ہو جیسے شریر گھوڑا اپنی پوچھل ہلاتا ہے۔ لالی بھابی دا فون آ گیا، اور مولوی صاحب پوچھل گھوڑا انج ہلاندا ہے، وہ انج سجے کھبے لاندا ہے اتے تھلے۔ میں کہا جیڑا شریر ہوئے تواڈے ورگا وہ انج لاندا ہے، جیڑا شریر ہوئے وہ اتے تھلے بھی ماردا ہے۔ حضور نے گھوڑا نہیں آکھیا، شریر گھوڑا آکھیا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ میں کہا جیڑا شریر ہو جائے نا ماشاءاللہ تواڈے وانگو، وہ پٹھی سیدھی بھی مارنوں بعد نہیں ہوندا۔ تو اب کیا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ حدیثیں ہیں دو قسم کی، ایک ہے کہ صحابہ سلام پھیرتے تھے، ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، تو وہ حضور نے منع فرمایا کہ تم جب سلام پھیرتے ہو تو کیوں ایسے ہاتھ کرتے ہو، وہ حدیث الگ ہے، راوی یہی ہے، یہی ہے جابر بن سمرہ، اور یہ فی الصلاۃ والی نماز کے اندر والی اور ہے، اور اہل حدیث جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو بھی کہتا ہے سلام والی ہے، اور پھر کہتا ہے امام مسلم اس کو کتاب السلام پہ لائے ہیں۔ میں نے کہا بابو کتاب محدث نے باندھی ہے، نبی نے نہیں باندھی۔ کتاب المغازی میں مسجد والی حدیث آ رہی ہے، کتاب المساجد میں مغازی جہاد والی حدیث آ رہی ہے، تو یہ ترتیب محدث کی ہے، نبی کی، اور باب بھی محدث نے باندھا ہے، بولو نبی نے۔ آگے چلیے، یہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رعا قوما رفعوا ایدیہم فی الصلاۃ، یہاں سلام پھیرنے کا لفظ ہے فی الصلاۃ، نماز کے اندر بیچ، تو نماز سلام اینڈ پر ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے؟ اور یار بولو تو صحیح، تو یہ تو درمیان کی بات ہے۔ قال قد رفعوا ایدیہم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، جو یہ بھی وہی بات آ گئی، اور اگلے لفظ تو صاف ہے، قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرعاہم، حضور داخل ہوئے ہم پر مسجد میں اور دیکھا کہ لوگ رافعی ایدیہم فی الصلاۃ، لوگ رفع دین کر رہے تھے نماز میں، فقال مالی اراہم رافعی ایدیہم کأنها اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ عبارت دی غلطی تسی کر دیو گے تو یہ نبی نے منع فرما دیا، تو آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کی عظمت کا واسطہ، جس طرح میں نے منع کی حدیث دکھا دی ہے، آپ نبی کی زبان سے ایک کرنے کی دکھا دو، میں پھر بھی اپنی شکست لے کے آپ کی فتح کا اعلان کر دوں گا۔ اور چھٹا چیلنج، اجے ٹھہرے میں تقریر کر رہا ہوں، نہیں میں غصے نہیں ہو رہا، اپنا حق ادا کر رہا، نہیں تھوڑا حق روکے اپنا استعمال کیتا ہے۔ توجہ، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ جائے گا۔ آپ پنجواں سوال اور آخری، اس تو بعد تانوں کھلی چھٹی، سپیکر میں دو ہتھ نہ پڑا، بیٹھا بھی رہنا، بیٹھا بھی رہنا، مسئلہ نہیں، ساری رات نہیں پورا ہفتہ بیٹھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عبد الکبیر بھائی، حال تک تھا میں بھی سیدہ، چھٹا سوال، 6 چیلنج کر کے جا رہے ہیں رفع الیدین پہ، ایک دا جواب قرآن حدیث تو دیوا دیں، اپنی شکست کے نبی فتح۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین دی، رکوع والی، اٹھن والی تے تیجی رکعت دے شروع والی، مسواک جنی بھی فضیلت بیان کیتی ہوئے، خدا دی قسم تسی سچے اسی جھوٹے، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسواک دی فضیلت بیان کیتی ہے نا کہ 70 درجے زیادہ فضیلت ہے اگر مسواک کرو۔ فرمایا میں میری امت تے مشقت دا خوف نہ ہوتا، ہر نماز نال مسواک لازم کرتا، مسواک، اور سارے نبیوں دی سنت دا بھی حدیث چاہ رہے ہیں۔ اینی فضیلت بھی اپنے 3 مقامات جڑا اختلافی ہے،
رفع یدین دی کسی حدیث تو بخا دیو رب کعبہ دی قسم تہاڈی فتح میری شکست ہے قیامت تک ٹائم جے قیامت حاصل دیے تسی حضور دی زبان مبارک تو رفع یدین دی فضیلت دی حدیث ہے ایک مسواک جنی بھی بولو بخا سکتے گستاخیاں نہ کرو اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے فتویٰ گستاخی کر رہے ہو سوال کرنا ہے صرف سنت ہی دساں گا سنت کی جرت نہ کرو ہن تسی جڑے میں سوال کیتے نے جواب دے دینا ہے اور مینوں پکڑاؤ اے ایلو بسم اللہ بڑے پیار نال اخلاق کوئی نہیں اخلاق نہیں اے ذرا ان چھڈو سوال کرتا حضرت صاحب نے مکمل نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اوتے الزام تراشی کی تھی مقابلے کوئی جھوٹ نہ گل یہ جھوٹ ہے میں ثابت کرا گا قسم چا کے دسو میں قسم چا کے دساں گا نا الزام کیڑا لایا سوال کرو بدتمیزی نہ کرو استغفر اللہ بدتمیزی بالکل بدتمیزی میں الزام لایا ہی نہیں سوال ہی کر رہا نا سوال کرو تسی میں الزام کیڑا لایا ہے دسدا نا سوال کرو تشریح بھی دساں گے سوال بھی نہیں میرے ذمہ ہے آپ سوال کرو اسے 100 گستاخی کی تھی نہ دسی ہے ایک دسو دسدا نا انہاں جی یہ گل کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے اوتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جو ہر مسئلے دا حل نہیں انہاں کیتی گل ظاہر کیتی نہ گل میں نے مخاطب کرو نا ادھر کیوں کر رہے ہیں پوچھنا بھی چاہیے نا کیتی نا اچھا تسی سوال میں سوال ہی کرتا جی سوال پھر ایویں ہی ہوندے نا اس طرح کے سوال سو شور نہ پاؤ تو نسنا میری گل یاد میں ایک والی گل نوٹ کی تھی امام صاحب نے خاموش رہے سوال کرو ہاں جی ہاں جی سیدھی گل انہاں فرمایا جی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے دا ہر مسئلے دا حل نہیں ظاہر نہیں کرتا اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی الحمدللہ ساڑھے امام شافعی امام مالک سارے نہیں میں تقریر نہیں کرتا امام سائنہ آکھا جی حدیث دیکھو نا جی انہاں خود فرمایا ہے بھئی دیئے جو الحمدللہ لوگ آلہ ہوں امام اعظم آلہ نا نام تو سنو سوال کر رہے نا انہاں فرمایا ہے کہ میرا مذہب پورے اسلام دے انہوں نے چھوڑ دسے انہاں کی فرمایا میرے تھوڑا اتفاق کے سوال کی ہے تھوڑا سوال کی ہے نہیں سوال میں رہے ہیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد علی وہ حدیث پوری کیا کتاب قرآن حدیث اجتہاد اجماع دے بارے حدیث نبی اچھا سوال ہو گیا تو بیٹھ جاؤ میں ویکھو بھائی نو سوال کرنا بھی نہیں آیا میں دسیا کہ پہلا اصول ساڈا اللہ دا قرآن ہے بھائی میری پیارے بھائی ہوں جواب دے جواب تے لے لو نا اما بعد فإن خیر الحدیث بھائی اور ویکھو تسی جواب نہیں لے رہے جواب نہیں لے رہے میں یہ عرض کیتی ہے کہ پہلا ساڈا اصول اللہ دا قرآن دوسرا اصول ساڈا حدیث پاک اے پوچھ رہے ہیں ہن اجتہاد حدیث جو لکھا معاذ بن جبل ہاں اور کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور دے ہر مسئلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس گئے نہیں پانی وچ مچھر ڈگ پوے تے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس وقت توانو مسئلہ قرآن سے دیکھو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا حدیث سے دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بارے فرمایا چلو جتنے بھی حدیث سنا دو نا تسی تے سناؤ تسی یہ سوال تو توڑے عبد الکبیر بھائی ویکھو انہیں روڑا پا رہے ہیں سوال نہیں آ رہے میں تو اجتہاد کی دلیل حدیث جو دیر لگیا توجہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے نہ حدیثہ دا کوئی اعتراض ہے نہ دیوبندیاں دا نہ سنیاں دا آپ نو یمن دا گورنر بنایا تے فرمایا معاذ اوتھے لوگوں دے فیصلے کیویں کرے گا انہوں نے فرمایا یہ تو میں تانوں سنا رہا تسی مینوں کتوں سنانی تے بھول جاندے مڑ تسی ساڈا ایویں بادشاہ ٹائم ضائع کردے پئے ہو اپنا بھی تے میرا بھی آندی تانوں شے کوئی نہیں ہن توجہ حضور نے فرمایا فیصلے کیویں کرے گا انہاں کیا اللہ دے قرآن تو
اوتھے نہ ملیا پھر فرمایا جی تواڈے فرمان فرمایا اوتھے بھی نہ ملیا پھر کی کریں گا اج تاہیدو برعی مفتی صاحب بیٹھے میں اپنی رائے نال اجتہاد کراں گا قرآن و حدیث کی روشنی چ یہی فقہ نفی ہے یہی اجتہاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل کر اسی چیز کا حل ہے نا یہی تو میں دسیا بھی اجتہاد یہی ہے یہ تو تہاڈا میرا اتفاق ہو گیا تے جدوں تسی انکاری نہیں تے چھڑ دیو نا جس گل تے تانوں اعتراض ہے وہ دسو یار اے ہن کی پا کہ چلو ایک منٹ تے تسی اعتراض مان کے ٹھیک ہے چلو یہ رولا کر رہے جواب ہی ہے تے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگے چلو یہی ساڈا مسئلہ اور کر اگے چلو میں کہ یہی ساڈا مسئلہ تے ساڈا بھی یہی ہے ہن اگے چلو لو جی ٹینشن تو تانوں وہی کھڑی ہے میں تو بیان کیتا ہے مسئلہ ایک یار تھوڑے سامنے بیٹھا تسی انٹرپٹ کرو نا ایک بھی مسئلہ تسی مان گئے ہو نا بھئی اجتہاد بھی ٹھیک ہے میں نبی دی حدیث منی تسی حدیث کے مطابق مننے ہیں حدیث سے کوئی عمل جڑا حدیث کے خلاف نہیں آ خلاف کے لعنت پاؤ نا جی خلاف دی گل ہی نہیں تسی یہ نہ کرو یار اچھا بھی ہن تسی سن رہے ہو بھائی نو ساڈے نو سوال آ ہی نہیں رہا کیوں نہیں آ رہا نہیں سوال ہے ہی کوئی نہیں میں کر رہا نا سوال یہ سوال نہیں ہے دیکھو جی کوئی ایسا مسئلہ میرے بھائیوں گل سنو مولوی صاحب شور پا رہے گل نہیں کرن دے الٹا میں اہل حدیث جڑے بھی ہیں اس سے کچھ پہلے اہل حدیث کیونکہ اہل حدیث ارے عالم ہے نا یار عالم سنو نا گل کرن دو بزرگوں بزرگ نہیں عالم ہے نا گل کیوں بند کیتا پہلے آپ کوئی مسئلہ حضرت صاحب ثابت کر دے قرآن و حدیث سے ساڈا مسئلہ نہیں کوئی شور نہیں ہو رہا چلا یار انہوں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ساڈا نماز باہر ہوے دسن میں تہاڈا امین اچھی دسیا رفع الیدین تے تانوں 5 6 وہ بھی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ سند حدیث ہے یار ٹھہر جاؤ نا سر میرے بھائی واری اون چلا یار پیٹرول ہو گیا یار پیٹرول لے کے آ رہے جی جی ٹھیک ہے صحیح سکون نہ ٹھیک ہے اچھا جی دیکھو میرے بھائیو ایک منٹ سپیکر بند کر ہن مولوی صاحب مولوی تے ہیں نہیں بیچارے ساڈے بھرا ہیں اور اتحاد بھی منی بیٹھے ہیں یار حدیث سے انہوں یار کو نہیں ہن مان ٹھہر تے سکدا جاؤ اور میں تانوں حدیث تے گل تے سن لو اگر تسی اجتہاد مان لے ہے بھویں حدیث دا ہی مان لے ہے تہاڈی بڑی مہربانی کیوں آکھدے پے او باویں او بھائی ہن صبر ہن کوئی اعتراض کیتا ہے آکھا نہ منو پھر ٹھیک ہے تعریف بھی قبول نہیں انہاں نو میں تعریف کر رہا کہ بھائی تسی مان لے حضرت انہاں نو گل کرن دیو یا تسی انہاں نو چپ کرا کے آپ اگے بڑھو تہاڈی بھی تسلی کراواں گا اچھا بھائی نے مان لیا کہ اجتہاد بھی ٹھیک ہے اجماع امت بھی ٹھیک مولانا آئے تے میرا تہاڈا اتفاق ہو ٹھیک ہو ہن اس تے سوال مذہب ہے ساڈا بس ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ مینوں بھی قبول تانوں بھی بس ٹھیک ہو ہن اگے سوال کرو ہاں جی حضرت صاحب کی نام ہے کیڑا پہلے تسا کس چیز دے بارے گل کیتی تانوں ہن سوال بھی کوئی نہیں ہن تسا وہ بھی میں دسنا ہے جڑے چیلنج کیتے نے او میں دسو نا ضرور وہ بھی میں دسنا ہے جناب تشریف کیوں لے چیلنج کیتے نے میں دسو سوال تے چلو یار تے ہن زیادتی سوال تے تسی کرنے ہن گل ہی نہیں آندی پئی ٹھیک اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا میں وچ کیتا نعوذ باللہ ایک مسواک جتنی بھی حضرت صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے اعتراض کیتا نہیں آخیا کہ رفع یدین کی فضیلت فضیلت ہی بیان کرتے ہیں نا بھائی حضور نے بیان نہیں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فعل مندے ہونا نبی صلی اللہ علیہ میں پہلے کال تیرا وہ کال بھی لے آواں گے کال لے آؤ کال مالک بن حویرث جی مسلم شریف دی حدیث وہ نے مالک بن حویرث ہے حضور دا کال چاہیے ہے حضور تے ہی دساں گا جی دسو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی نماز سکھائی روز جو بھی عقائد سکھائے مالک بن حویرث جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا مالک بن حویرث اتھے جا رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی اتھے میرا نمونہ اتھے پیش کری نماز ایویں پڑھی جب میں پڑھی سارو پوری نماز دے بارے دیکھ لو جی رفع یدین گل رفع یدین دی ہو رہی ہے آج نوٹ کرو یہ کی پڑھدا ہے آج ویکھو قرآن حدیث ٹھیک تے بیان سن دے اے ویکھ لو تے میں جڑی حدیث بیان کیتی ہے رکوع بھی بیان کیتا ہے سجدہ بھی بیان کیتا ہے اور اندر رفع یدین دا ذکر ہے نہیں ہے صلو کما رأیتمونی تو عبداللہ
عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں نے, عبداللہ ابن عمر بھی ہیں نے, جنہاں تو نبی دی حدیث ہے. حدیث تک کٹو نا کال مالک بن حویرث دی نبی حدیث دا کٹو کال ایک کال ہے نبی دا نہیں رفع دین دے بارے چ نہیں ہے, رفع دین دے بارے ہے نہیں نماز دے بارے نماز دے بارے چ نہیں جی ہے نا دیکھو آؤ جی آج تسی حقیقت دیکھ لو. نہیں لفظ رفع یدین دی گل ہو رہی ہے نا, کو ضروری تو نہیں بیار بار ضروری ہے نا, آج بن گیا کہ ضروری نہیں ہے, آج بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے نمونہ موجود ہے تو کس طرح انکاری کردا پیا, اسی کس طرح تجھے انکاری کر رہے تواڈے نال جی کر کے بول رہا تو کٹو بخاری شریف دی حدیث مالک بن حویرث دی کٹو حدیث. اگر مالک بن حویرث نو حضور نے رفع دین رکوع والا فرمایا ہوئے, رکوع تو اٹھن والا فرمایا ہوئے, رکوع اور تیسری رکعت دے شروع والا فرمایا ہوئے, او کافر دا پتر ہے جڑا انہاں دے نال نہ رہے. جیڑی واہ 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 اچھا چلو چلو جان کے لفظ دکھا سکدے انہاں نال کو جی مالک بن حویرث علی حدیث بھی کا میں تسی بھی کھانی کہ میں بھی کھانی میں تو لے کے نہیں بتائی تسی یہ تسی آئے نہیں تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ استغفر اللہ یار پھر تانوں کی لوڑ ہے؟ مالک بن حویرث والی تے حدیث حضور دے رفع دین دا کوئی نہیں دکھانا تے تسی ہے اون دے کول موبائل ہے کڈو جی مولانا کٹ کے دیو انہاں نوں کہ حضور نے رفع دین رکوع جاندے آ مولانا نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, مینوں پتہ ہے مالک بن حویرث دا, جی مینوں پتہ ہے اون دا ذکر ہی نہیں ہے. ہاں جی وہ صحابی دا اثر ہے. ویسے جس طرح ہن کولڈ مائنڈ ہے نا سارے بالکل اس طرح کر رہے ہیں گل بیان کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں جس طرح میں پڑھی ہے اس طرح پڑھنی ہے, ہاں جی یہ بس خراب کریں. گل ہے رفع دین دی, اور وہ بھی رکوع جان دی تے اٹھن دی تے تیسری رکعت دی شروع دی, ایندا تے ایک قول دکھا دے پتہ جائے صرف ایک جیسے میں پڑھی ہے گھر گھر اللہ اللہ دی قسم لڑائیاں پہ گئیں عبد الکبیر حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تو یار کیڑی حدیث ہے ایک تے دکھا دیو, ایک دکھا دو تسی پڑھو نا انہاں پڑھو انہاں کوئی پڑھو, گل نہیں اے یار روشنی کرو تے میں پڑھ دینا ایڈی لڑائی. موبائل دی روشنی تیز کر دو جی, تیز کر دو ایک منٹ جی کرو یار کی کردے پے اوتے موبائل دی روشنی ایڈ کرو این کو نہیں نظر آنا, موبائل دی روشنی تیز کرو یار, موبائل دی کرو کرو تیز, مینوں کی پتہ کتھوں ہوندے ہے بھائی نو دیو نا انہاں دا ہو سکدا یار کوئی نہیں مسئلہ نہیں, کوئی نہیں لاکھ کوئی نہیں. لو جی میں پڑھن لگا ہونے میرے پڑھن تے اعتبار کرن, جی جی پوری سند پڑھا یا صرف حدیث پڑھا؟ پوری سے پڑھو. چلو جی حدثنا یحیی بن یحیی اخبرنا خالد بن عبید اللہ عن خالد عن ابی قلابۃ عن انه راى مالك بن الحوارث اذا صلى كبر ثم رفع يديه اذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا. ان اللہ دی قسم نبی دی کوئی گل ہی کوئی نہیں, یہ صحابی دا وہ صحابی بیان کر رہے ہیں, نبی دا قول نہیں, وہ صحابی کہہ رہے ہیں. او ہو ترجمہ دا بھائی دیکھ لو تسی میرا سوال کیے کہ نبی نے فرمایا ہوئے, اے تے صحابی دا فرمان ہے. کی آکھ رہا صحابی صحابی جو مرضی کہے گل نبی دی فرماؤ نہیں. ویکھو میں لو ترجمہ نبی بس ترجمہ بھی ساڑھے میں پڑھدا میرے کول پڑھا بھی تے کبیر بھائی دے دو شاہ جی حضرت ان دے وچ نبی دا فرمان کوئی نہیں یاد رکھیا ہے. سنایا جی سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قلابہ جی تابعی نے یار یہ تفصیل نہ کرو, نہیں کیوں نہ کریے کی کرے ابو قلابہ ایک تو نال شرع بھی کرن لگ پیندے نے. تابعی ہے میں کہنا سن دے نہیں گا شور بن. ابو قلابہ جی تابعی ہیں, مالک بن حویرث صحابی ہے. ہاں او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں نے نماز 10 رہن اس طرح رسول اللہ صلی اللہ صحابی علیہ دس وسلم رہے صحابی اثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی پر حضور نے کوئی فرمایا سوال دے صحابہ جھوٹ بول رہے یہ صحابہ تے جڑے جاواں گے نا تے صحابہ دے نہ کرن دیاں بھی ہے نے, او تو بات سند بھی تو ہوئے گی نا, پر ہاں سند بھی پیش کریں گے, پر اللہ دے نبی نے کوئی بیان کیتی فضیلت او تو سوال ہے کہ نبی نے فرمایا. بس جی گل سمجھ, گل سارے سمجھ آ گئی. انہاں گل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گل بس کرو جی, گل سمجھ آ گئی. تساں گل کی تھی تابعی نے صحابہ کی گل کی, صحابہ کی گل کی نبی دی میں تجوید سن لو, صحابی نے کیتی ترجمہ دا سن لو. گل فیل نہیں ہو رہی, گل کھول نہیں حضور نے نہیں فرمایا, ایسے جھوٹ نہ بولو. حدیث سے پڑھ کے صحابہ نے گل ہاں جی فرمان ہے
بیٹھے سی گل ہو گئی ہن کسی صحابی دی گل کرے تو صحابی دی گل اور حضور دی گل ایتھے گل حضور دی کرو کوئی حضور دی کر رہا ہے صلی اللہ نبی حدیث حضور دی ہے اور نہیں وہ حدیث نقل ہی نہیں حدیث ہے کہ فرمایا حدثنا کی ہوتا صحابی ہے صحابی ہے نا صحابی دا قول بھی دی حدیث ہے نا بھائی حضور دی فعلی حدیث جی حضور پچھلے دن گل سنو تسی آؤ مطالبہ کرو انہاں نو کہ حضور نے رفع دین دے بارے حضور ہی دسا کہ اسی یہ لوکاں انہاں تے تسی سمجھ گئے میری حضور گل سنو نا تسو تقریر کیتی ہن گل سوال کر رہے ہیں جڑا او گل پہ سمجھے تسی چپ کر سنو وقت تسی آکھو بھائی یار سارو غلط بیانی کرتے پے غلط بیانی سوال تسی بتاؤ نا اسا سمجھ آوے تو نام بھائی تہاڈا نام کی ہے نور محمد بھائی ایک منٹ سن کے سوال ہے کہ حضور نے فرمایا ہے یہ ہن حضور دا فرمان دکھا دے اے دکھانا ہے جی جناب اسی جے لوکاں گل نہیں تسی تے بہو یار اسی آنے ہیں چوڑی نور محمد صاحب آپ انہاں نو فرماؤ نبی نے فرمایا حضور تو تقریر کیتی خاموش ہو گئے سنو جی بھائی یہ پہ سنے نے اسام بھی سمجھ آوے بات تسی آکھو بھائی یار تو نہیں ٹھیک آرام نال جی سنو سمجھ کہ حضور نے کی فرمایا اے گل اے جی ہاں جی رولے جو نہ رولے تسی ہور آنے ہو چوڑی صاحب سن لو بھائی سن لو سنیا ہے وحدث ان رسول یار ہن عربی تے میں پڑھ کے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تسی چپ کرو دیکھنا شور باندھے یار کان یفعل ہاکذا مالک بن اویرہ جی نے نماز انہاں لوکاں سکھائی نا آخر تے فرماندے ہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں انہوں نے حدیث بیان کی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے رفع الیدین اے نبی دی بات آ گئی نہیں صحابی دا فرمان ہے نبی دا فرمان صحابی کہہ رہے ہیں نبی تے صحابی کہہ رہے ہیں چلو چلو ایک منٹ کوئی نماز کے بارے صاحب دیکھ لو چلو ایک منٹ ایک منٹ چاچی چلو تسی آکھو نا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن ترے حدیث اسی بیٹھنا کرن نہیں ہے ترے حدیث گان کیتی بیٹھن تسی کیتے ترے ساری میں تے روکن دی بیان کیتی قرآن پاک بھی ہے گل نہیں ہے دیکھو نا جی آپ قرآن وچ بھی رفع دین نہ کرن دا اشارہ ہے مینوں ٹائم دے دیو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ایک منٹ جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے صحابی امت دے سب تو بڑے فقیہ حبر الامہ حضور دے چچا دا سکے بھائی اس آیت دی روشنی چ کہندے نے کہ دا مطلب ہے کہ نماز وچ رفع دین نہیں کرنا ابن عباس وچ نہ ہوے میں مسلمان ہی نہیں چلو چلو یہ میں قرآن تو تانوں دکھاتا ہے ہن کوئی ایک آیت تسی اے ضعیف روایت نہیں صحیح رہتا بیان کر رہے ہو نہ تفسیر صحیح کر رہے ہو جھوٹ نہ بولو سمجھے تسی جھوٹ بول رہے ہو ابن عباس پڑھو میں بیانات ابن عباس پڑھو صحیح کیویں ہے بہترین کون کرے نا ضعیف کون ہے ضعیف کون ہے جا تو چپ کر ضعیف کس کون کیڑا ضعیف ہے اے دیکھو جی نور بھائی جھوٹ بولیا کہ ضعیف نہ پڑھے بول صاحب سکون انہاں کو حضور دی حدیث میں سمجھانا گل ہے حضور دی حدیث اے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی حدیث سن رسول اللہ صحابی نے فرمایا صحابی کی فرما رہے ہیں صحابی فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار کوئی تو بولو فرما رہے ہیں یار نبی دا فرمان منگو نہ کرو پہلے نور صاحب یہ کی کرتے پھر سوال کندو میں جواب جنا صحابہ پاک تے جڑا میں نبی دی منع دی دکھا دیتی ہے چاچا سر بھائی چاچا بھائی صحابہ نے کس کا نمونہ بیان نہیں نہیں سوال ساڈا اس ٹائم صحابہ دا نہیں ہے اچھا بس سنو سوال حضور کی دیکھو میں ایک گل کرنا ایک منٹ سوال ہی نکال کیتی کرتے ایک میں جڑی گل کر رہے میں انہوں پہلے آکھا بھائی اے فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گل کرو مسواک جنی فضیلت بیان کیتی استغفر اللہ رفع دین اچھا رفع دین نبی دی سنت ہے کوڑی ہیں پہلے والی دوسری متروک ہے منسوخ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پہلی گل ہے نہیں مدعو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھر حدیث ایک منٹ جی
اے تو منہ دی دکھاتی یہ گھوڑے دی پوچھڑ والی استغفراللہ پہلی دفعہ ہے بڑا سخت جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں تمہیں جڑا اے حدیث ہے چلو آ جاؤ پہلے بھی تو کر رہے ہیں نا گھوڑے دی تم میں اے دکھاؤ عیدہ نے بھی کر رہے ہیں ہاں جی سند ابھی داؤد والی نہیں یہ دے بخاری والی مسلم والی ہے مسلم والی سنت صوفی صاحب دکھانے ہیں انہوں پہلے چلو منسوخ بھی ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھو نا عمل تسی رفع یدین عیدین دے وچ کر دیو کیا اتنا ماڑا عمل ہے بعد عیدین دیکھو نے بندہ جواب کون کر رہا ہے لفظ کی کہہ رہے ہیں رکوع جان والا رکوع اٹھن والا تیسری رکعت والا اے سانو دکھا دین حضور دی دکھا دے رہا ہے ویکھ حضور دی زبان تو نہیں ہے صحابی دا بیان ہے دکھا سکتے ہو اے صحابی دا بیان ہے لوکاں نوں دکھا سکتے ہو عید کرنا ایک چیز دکھا سکتے ہو کی او یار یہ تو مسئلہ پھر کریں گے اے دیکھو موضوع بدل رہا جی اے دیکھو موضوع بدل رہا اے دیکھو عید تے آ گیا جی اے نوٹ کرو موضوع بدل گیا جی گل نہیں کرن پتہ لگدا پیا ہوگا اچھا سنا ہے جی گل عید دا چکر کتھوں آ گیا گل سنو میں گل بات ہے آگے ساڈے پاک لڑائی پئی چلو یہ گل نہیں کرتا چھوڑ دو عثمان تے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم دیکھو جی بیڑن والی گل کیڑی ہے جی اچھا جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے جو بھی فرمان ہیں وہ کنا سانو پہنچائے نے ایک نہیں ہے دیکھو گول کنا پہنچائے نے جی دسو جی دیکھو نا 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 کنا پہنچائے نے دسو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کسے کیوں اعتراض چلو کسے صحابی کو دکھا ایک منٹ کسے صحابی کو دکھا دین کہ صحابی نے کیا ہوئے نبی نے فرمایا چلو یہ دکھا دین جاؤ میں پھر بھی شکست مننا میں انہوں نے حدیث بیان کی تھی یہ خود ہی جب بیان کریں اس کا ترجمہ کریں نہیں جی اے مالک بن ابھی صاحب ایک گل ہور گل تو سن لو اور میں کہ نوٹ کرنا پیا تسی ادب نہ بولو تسی اپنے تو ہی کر رہا اس ذرا تھوڑا اچھا جی چلو ادب نہ بولو بزرگوں تشریف رکھو تسی بھی تشریف رکھو آپ بھی تشریف بھائی کبیر صاحب گل نے بازو میں موقع نہیں دیو میں موقع کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے مسئلہ اچھا بھائی جان مسئلہ ہے تسی اپنا علم بیان کرو جڑا علم ہے میں سن علم ہے غلط گل کوئی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات دیکھو جی میں مالک بن حویرث کا نام لیا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بالکل آخر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چلو چھوڑو جی چلو بھائی زیادتی کر رہے چلو جدو بھی رہے تو بھائی صاحب بڑی حکمت بھائی صاحب یہ گل تو سنو پتہ نہیں کیا اگر اے پہ کرے دے نا تو کوئی اہل حدیث نہیں ہو گئی نا اگر ان کو تقریر کی تھی تو جڑے اہل حدیث میں ہونا اہل حدیث نبی دا ایک فرمان رفع دین دے بارے میری گل میں اہل حدیث ہونا حضور گل تو سنو میں کر لین ہونے گل سنو تے دیو رول پا دے پر گل تے موضوع تے کرنا یار گل سنو تے لمبی اور ساری رات سنی رکھی ہے میرا راولپنڈی بیان ہے میں اوتھے پہنچنا ہن ہے آپ اپنے دیکھو نہیں کولو پہلے دن بات کرے دا میرا حضور تسی آزاد ہو آپ کے فرما رہے ہیں میں 6 دن بھی میں رہا تھا خاموش عبد نہیں ہو الکبیر صاحب فرماؤ کو کل کام دی تو ہوئے تے 6 مہینے بانا اچھا بھائی کوئی مولوی ساتھ لو میں بیٹھا استغفر اللہ ان اللہ آپ تو مولوی ہے نہیں مولوی تو نس جانا اے کسے نو سد کے میرا نام لے تے پوچھ لو چلو چلو پوچھوا لینا ہونے پوچھ لو تے لو میرا نام یار صوفی صاحب گئے عثمان بھائی آج حدیث نہیں تسی دکھا سکتے تسی سب کچھ کرو گے سب کچھ کرو گے گالاں بھی کڈو گے پر حدیث نہیں دکھا سکتے حدیث کی دکھا رہے ہیں صحابی دا ہے نا نبی دا دکھاؤ سنو جی میں آخیا پہلی گل نہیں کرن دے رہے رولے چ پائی رکھے اللہ گا علیہ وسلم نے نور بھائی ساری رات مدانی ہے نہیں میں مدانی نے گل ایک نبی دی حدیث دکھائے میں حدیث سے دکھایا دیکھو مالک میرا چپ نہ ہونا کر دے کچھ خاموش نہیں ہو جی جی اچھا خاموش تو ہو ہو گئے میں نے یہ گل کی تھی جی حضرت مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے تربیت لئی نماز سیکھی جس وقت وہ اپنے علاقے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے بارے کیونکہ نماز دے اندر ہی رفع یدین ہے نا نماز دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے گل کہہ رہے ہیں مالک بن حویرث اتھے میرا نمونہ لوگوں نے پیش کریں صلو کما رأیتمونی اصلی اس طرح نماز پڑھے جس طرح میں نو دیکھ کے ہی پڑھ دے عربی نے پڑھو بھائی عربی غلطی کر رہا ہے بڑا سخت گناہ غلطی کر حدیث شریف غلط پڑھ رہا ہے میری میں غلطی کی تھی چلو غلط پڑھنا بڑا سخت گناہ ہے اچھا کما رہے تو تسی سیدھا یار اردو دا ترجمہ کر کما
सीधा उर्दू का तर्जुमा होगा। अच्छा चलो ये तर्जुमा नहीं गर्म नहीं होना, नहीं गर्म यार मैं हाथ जोड़ना। हाँ जी तुसी दसो जी हुजूर ने अच्छा कितने नबी फरमाया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे गल की थी कि मालिक बिन हवैरस उत्थे वंज मैंडा नमूना लोकां पेश करे जिकुड़ मैं ता नमाज सिखाई उन्हें मालिक बिन हवैरस गए उन्हें ए वंज को ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज दसी इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़दे ये उन्होंने नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख्या तो उन्होंने लोकां नु दस तुम्हारी बात पूरी होगी जी? होगी हो जज़ाक। लो जी बात ए वे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये कल्ले मालिक इब्न हवैरस नु फरमाया है? सारे नु फरमाया, सारे नु फरमाया। हुण चुप रहना है। इस दे बावजूद हजूर ने सारी नमाज दा तरीका खुद दस्या है। जदों जो ये फरमाता सी सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली ते फिर होर तां दस्सण दी लोड़ कोई नहीं आई। हजूर ने रकू दस्या, सजदा दस्या, ओदी तस्बीहात दसियन, तशहुद दस्या, कादा उला दस्या, कादा उखरा दस्या, दरूद शरीफ दस्या, दोवां पासे दे सलाम दस्से ने। एक रफ़ा यदैन दे बारे च कुछ दस्या ओ भी विखा दे। चलो चलो एक मिनट गल ए जेड़ी है हुन हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहबी दा फरमान है। साहबी चलो फरमान है ना। चलो जी ओ भाई हदीस कौली नहीं है, हदीस कौली नहीं है। देखो ना जी हदीस सल्लल्लाहु देखो हुण यार तुसीं सारे वेख रहे हो एक मिनट कि सवाल की है मेरे बिरादा जवाब की है। जवाब सवाल करन दोगे तो होएगा ना। हां जी करो जी अगा यार तो मैं मेनू हराना ही ते मैं हार जाना। तुसी कदे नहीं हराने वास्ते की गल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साइड मराई करो ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ हदीस पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो जी नमाज सहाबा नु सिखाई। हां जी सहाबा ने आगे रसी। अच्छा इन्हां अगर सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करता ना क्यों मना किया? क्यों मना किया? हुजूर ने पूछ लो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਫਿ ਸਲਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿ ਸਲਾਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਦਾਨੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇ ਮਿਸਵਾਕ ਜਿੰਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ अपने तीन मकामात ते रफ़ा यदैन दी विखा देवे मैं झूठा मेरा यार अल्लाह नबी दी सुन्नत नहीं है रफ़ा यदैन करना। दुआ फरमाओ नबी दी सुन्नत है कि नहीं? ओ भाई ये मतरूक सुन्नत है। मतरूक है साबित कर। अच्छा एक मिनट आखिरी गल आखिरी देखो जी अब्दुल कबीर भाई मालिक इब्न हवैरस रज़ी अल्लाह तआला नु पेश कर रहे ने। इस टाइम असी सहाबा दी ते गल कर नहीं रहे। जदों ये सहाबा ते पहुंचणगे असी मुकाबले हजरत उमर पेश करांगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। असी मुकाबले हजरत अबू बकर सिद्दीक पेश करांगे। देखो ना मेरा एक चैलेंज ये भी सी कि पहले इमाम अबू बकर ने उन्हां तो एक रफ़ा यदैन दिखाओ, हजरत उमर तो दिखाओ, हजरत उस्मान एक दिखाओ, पूरी करन दिओ एक मिनट। मगर इस टाइम पहला दर्जा हुजूर दा है। असी इन्हां नु कहा हुजूर दा एक कौल मुबारक जिन्नी मिसवाक दी फजीलत बयान कीती है इन्नी भी इस रफ़ा यदैन दी रकू जान वाली उठन वाली और तीसरी रकात दे इब्तिदा वाली तुसी विखा दिओ। असी अपनी शिकस्त लिखने आ। एक मिनट ठहरो मेरे भाई बार बार सहाबा नु पेश कर रहे ने हजूर दा कोई फरमान पेश के आखो देखो ना हजूर ने फरमाया रकू करो, हजूर ने फरमाया किरात करो, हजूर ने फरमाया आमीन कहो तो रफ़ा यदैन दे बारे च क्यों नहीं फरमाया? वो भी ते कोई हदीस ले आओ। मगर मैं दस्या सी 3 सैशन सन। पहला सैशन हजूर ने हर तकबीर ते रफ़ा यदैन फरमाया। वो मेरी गल मेरे भरा नु याद कोई नहीं। याद क्यों नहीं? एक मिनट सुनो ओदियां सनदा भी ठीक है मगर वो छड़ दिता। फिर हजूर ने रकू जान लगे बुखारी शरीफ और सर ठहरो जी बुखारी शरीफ है। एक मिनट यार ठहर तो जाओ ना पता ही नहीं थानू बुखारी दा माना की है? इमाम बुखारी दा नाम की है? मोहम्मद बिन इस्माइल आगे अब चलो कोई गल नहीं है जरूरी बात जी सर मजाक टाइम एक मिनट ठहरो बुखारी शरीफ का असल नाम की है? यार इस तरह क्यों मत बुखारी का नाम बुखारी शरीफ होना मतलब नहीं बुखारी शरीफ होना नाम होवे मैं चोर दी सजा मेरी असल नाम दसो किताब का नाम की है? ए तो यार तुम्हारी शान है ਤੁਹਾਨੂੰ किताब के नाम ਦਾ ਵੀ नहीं पता। देखो ना मेरी बात सुनो ਤੁਸੀਂ बुखारी शरीफ दी हदीस का नाम दस दियो जो मेरे कोल मैं ਤੁਹਾਡੇ कलमा च रखना। बुखारी शरीफ का इनाम माशाल्लाह क्या बात है। जरूरी नहीं बार बार नहीं मालूम हो बंदा यानी बुखारी रहते घर घर लड़ाई पुरानी है ये बुखारी का नाम नहीं आना। बुखारी शरीफ का नाम दसो पूरा है नहीं ना ते जेड़े उलमा दे काम ने उलमा नु करन दे हो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? क्या बात है चलो ठीक है माशाल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मिनट यार ठहरो एक मिनट जी
اج اللہ دا واسطہ جی اپنے پنڈ دی لڑائیاں ختم کرو. ایک حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہوئے رفع الیدین کرو, ایک بھی نہیں ہے. ایک منٹ میری آخری پوری کر لیں. اچھا صحابہ کرام نے جڑا حضور دے بارے چ بیان کیتے نے اندے 3 سیشن نے. ہر تکبیر تے رفع الیدین, ہر اونچ نیچ تے رفع الیدین, نمبر 1. نمبر 2 رفع الیدین رکوع جان لگیا, رکوع اٹھن لگیا, تیسری رکعت تے کوئی حنفی مر جائے گا انہاں حدیثاں دا انکار نہیں کر سکتا. تانوں تے پتہ ہی نہیں اہل حدیث بن گئے. اور تیسرا سیشن کی ہے کہ حضور نے پہلے والا باقی رکھیا اور باقی سارے نماز وچ چھوڑ دیتے. اور حضرت عمر دی روایت ہے, مسند بازار وچ ہے, مصنف عبدالرزاق وچ ہے کہ حضور نے جتھے جتھے رفع الیدین کیتا عیدین وچ کہہ رہے سن عیدین دیا وکھاؤ. حضرت عمر دا روایت ہے کہ حضور نے عیدین والا باقی رکھیا. ہاں ایک منٹ ٹھہرو مولانا عثمان بھائی, اودے وچ اختلاف ہے. ٹھہرے ایک منٹ, اودے وچ اختلاف ہے کہ تکبیرات زیادہ نے یا کم نے, وہ چلتا رہے گا. اچھا حضرت عمر فرماندے نے وتراں والا رفع الیدین باقی رہا, سنی اج بھی کردے نے. عیداں والا سنی اج بھی کردے نے اور شروع والا سنی. تو صحابہ دی ایک جماعت ہوئے جن دے وچ اجلہ صحابہ حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کون نے؟ 6 نمبر دے صحابی. حضور نے فرمایا جو عبداللہ دی رضا ہے وہ میری رضا ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود کہندے نے آؤ میں تانوں حضور دی نماز دساں. فرمایا حضور نے پہلی باری رفع الیدین کیتا, دوبارہ رفع الیدین. تو صحابہ کولوں تو 3 قسم دی روایتاں موجود نے. سوال میں کیتا سی کہ نبی نے مسواک دی فضیلت بیان کیتی ہے, استنجے دا طریقہ بیان کیتا ہے. حضور نے بول کھڑے ہو کے کرنا ہے, بیٹھ کے کرنا ہے, پانی کیویں پینا ہے, روٹی کیویں کھانی ہے, بیوی دے حقوق کس طرح ادا کرنے نے, غسل کیویں کرنا ہے, ہر شے بیان کیتی ہے. رفع الیدین دے بارک مسواک جنی فضیلت بھی بیان کیتی ہوئے خود حضور نے یا کتے حضور نے رقم دیتا ہوئے. یہ دکھا دیو حضور نے ایک حدیث فرمائی ہوئے رفع الیدین کرو نہ. ایک منٹ یا ٹھہر جاؤ, اے نہ کرن دیاں آج میں تانوں پڑھ کے سنا دیتی نے اس واسطے. وہ تو جدو تہاڈا مولوی آئے گا غلط ثابت کرے گا, تسی تے صبر کرو. ایک منٹ ٹھہرو, نسو نہیں. لہذا آج ثابت ہو گیا نبی دا فرمان انہاں دے 3 رفع الیدین دے بارے چ ایک بھی سارے رفع الیدین نہیں ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ساڑھے سارے دا بیٹھنا بٹھانا قبول فرما, اور رفع الیدین تے اہل سنت دی فتح قبول فرما. اور یا اللہ آئندہ تو امت نو اتفاق اور اتحاد نال قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. آصف بھائی ساڑھے سارے بھائیوں دے بکواس بند کر بھائی, جڑے جھوٹے جڑے امت وچ انتشار پا رہے ہیں اللہ انہاں تے لعنت پا. نبی دی سچی حدیثاں دا انکار کرن انہاں گستاخاں بے ادب لعنت فرما, اور اللہ اہل سنت نو فتح عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.